بھوکے کہ بھوک چھپائے نہ چھپے. گھر آئے, بچوں کی امی سے کچھ طلب کیا, پوچھا کچھ کھانے کو ہے, انہوں نے کہا جی کچھ نہیں. امام صاحب پھر چلے گئے. اب وہ بچوں کی امی سے بھی نہیں دیکھا گیا. وہ کیا کیا انہوں نے, محلے میں کسی گھر گئیں, تھوڑا سا آٹا مانگ لائیں کہ جب ہمارا آٹا آئے گا تو ہم آپ کو دے دیں گے. لے آ کے گنیا, اور امام صاحب کے انتظار میں کہ امام صاحب آئیں اور تازہ آٹا گوندھ کے روٹی پکا کے دیں. امام صاحب آئے, تازہ آٹا دیکھا, پوچھا گھر میں تو کچھ نہیں تھا, آٹا کدھر سے آیا؟ بی بی صاحبہ نے عرض کی کہ فلاں فلاں گھر سے مانگ کے لائیں. آپ نے فرمایا اس کا رزق تو مشکوک ہے, اس کے بارے میں تو کوئی پتہ ہی نہیں وہ کیا کرتا ہے, وہ کیسے کماتا ہے, اس لیے مشکوک رزق نہ میں کھاؤں گا نہ میرے گھر والوں میں سے کچھ کھائے گا, کوئی کھائے گا. امام صاحب چلے گئے. وہ لکھا تھوڑی دیر بعد فقیر آ گیا, اس نے دروازے پہ دستک دی. اس فقیر کو وہ تازہ آٹا دیا گیا. ظاہر ہے فقیر کے لیے بھی پہلا موقع تھا کہ اس کو کسی نے گندا ہوا تازہ آٹا دیا. تو اس نے کہا یہ کیا معاملہ, کہ انہوں نے کہا جی امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جن سے آٹا لایا گیا ہے مشکوک ہے, اس لیے نہ میں کھاؤں گا نہ میرے گھر والوں میں سے کوئی کھائے گا, تو پھر تو لے جا. انہوں نے کہا جڑا آٹا میرے امام نے نہیں کھانا میں بھی نہیں کھانا ہے. کیا دور تھا حضرت جب فقیروں کے بھی یہ انداز ہوا کرتے تھے. کیسا سونا دور تھا حضرت جب فقیروں کے بھی یہ انداز ہوا کرتے. فقیر بھی اتنے تقوی والے تھے. ہاں جی, اب امام صاحب نے بھی نہیں کھانا, گھر والے نے بھی نہیں کھانا, فقیر نے بھی نہیں کھانا, کرنا کی آٹے تھا. اس لیے لکھا ہے کہ اس آٹے کو دریائے دجلہ میں پھینکوا دیا گیا. امام صاحب واپس تشریف لائے, آٹا نہیں ملا. پوچھے آٹا کتے گیا؟ انہوں نے کہا جی تسی بھی نہیں کھانا, اسی بھی نہیں کھانا. فقیر نو کیا, وہ کہندا میں بھی نہیں کھانا, تو ہم نے دجلہ میں پھینکوا دیا. فرمایا یہ کیا ظلم کیا, اب تک اس آٹے کو دجلہ کی مچھلیاں کھا چکی ہوں گی, جب تک احمد زندہ رہے گا آج کے بعد کبھی بھی دریائے دجلہ کی مچھلی بھی نہیں کھائے گا. یہ پتر معیار تھے ان کے.